چنن میں ایک اہم ایشو کی طرف آپ کی توجہ اور ایوان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ابھی پاور ڈویژن منسٹری کی طرف سے کورٹ کے اندر ایک میٹر گیا ہوا ہے اور اس میں طے ہوا ہے کہ 17 سے 20 گریڈ کے یا 21 گریڈ کے یا 22 گریڈ کے جتنے لوگوں کو یونٹس مل رہے تھے بجلی کی مد میں وہ ختم کر دیے گئے اور بہت اچھا اقدام ہے مسٹر چیئرمین صاحب. تو میں چاہتا ہوں کہ 17 گریڈ سے اباؤ کے جتنے بھی لوگوں کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ ان کے یونٹس بجلی کے یونٹس ختم کر رہے ہیں تو یہ پورے پاکستان میں تمام ڈسکوز میں ہونا چاہیے. چند ڈسکوز کو پیسیفک کر کے 2 ڈسکوز یا 3 ڈسکوز کے اندر کرنا مناسب نہیں رہے گا. پھر سیکنڈ فیز کے اندر 1 سے 16 گریڈ کے لوگوں کے یونٹس کو امپلائیز جو یونٹس ہوتے ہیں اس کو ختم کیا جا رہا ہے. میرا آپ سے یہاں پہ مودبانہ یہ درخواست ہے کہ اس وقت کوئی ہے نہیں موجود, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے. ایسا ممکن ہے کہ 17 گریڈ سے 20 گریڈ کا ہو یا 16-17 گریڈ کا ہو, اب ان کو پیسے دیے جائیں گے, یونٹس ختم کر کے پیسے دیے جائیں گے. آپ بتائیں کہ بجلی کے جو افسر ہوگا, ایکسین ہوگا یا سی او ہوگا یا چیف ہوگا یا جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے گھر پہ کوئی میٹر ریڈر جا کے ان کے میٹر چیک کر سکتا ہے؟ یعنی کہ ڈبل کرپشن ہوگی, ڈبل حالت خراب ہوگی. ان کو پیسے بھی ملیں گے, یونٹ بھی فری میں چلائے جائیں گے. سیکنڈ بات میری اسی کی سے ریلیٹڈ کہ منسٹری کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ کچھ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ہمارا ایک کمپنی ہے سندھ کے اندر, 2 کمپنیاں ہیں, ایک ہیسکو اور ایک سیپکو. ہیسکو کمپنی کے اندر ابھی تقریباً ہمارے جو ہیسکو کمپنی کے ہیں تقریباً ہمارے 47 یا 48 فیڈر لوڈ شیڈنگ فری ہو چکے ہیں. اگر جب 47 یا 48 فیڈر ہو چکے ہیں, منسٹر صاحب اس جگہ پہ کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کمپنی کی پروگریس بہت اچھی ہے. کمپنی کی جب پروگریس اچھی ہے تو پھر اس کو کیوں کیا نام ہے پرائیویٹائز کرنے کی طرف یا اس کو بیچنے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے. اسی طریقے سے یہ میٹر ہے جیسے جینکو کے امپلائیز, جینکو کے تمام پاور کے جو سیکٹر تھے جو بجلی بنانے کمپنیوں کو ختم کیا جا رہا تھا. میری پارٹی کی قیادت نے, امین بھائی یہاں موجود ہیں, امین بھائی اور ہم ہمارے ذمہ دار بھی ہیں ہمارے, ہم گئے منسٹر صاحب کو کہا کہ قائل کرا یہ 2800 خاندان کو آپ بے روزگار کریں گے, ایک عذاب پورے پاکستان میں آئے گا. جب پورے تمام ڈسکوز میں 5-5, 5.5, 6-6, 7-7 ہزار ویکینسیز خالی ہیں تو ان ڈسکوز کے امپلائیز کو جو آپ وہاں پہ جینکو سے لوگوں کو فارغ کر رہے تھے ان کو ڈسکوز میں ایڈجسٹ کیا جائے. اور میں اس فلور آف دا ہاؤس منسٹر صاحب کا, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور لے کے تمام کسی کو بے روزگار نہیں ہونے دیا. اسی طریقے سے میں پھر آخری اپنی بات کہنا ضرور چاہوں گا, یہ کرپشن کا راستہ کھل رہا ہے کہ آپ کسی میٹر ریڈر کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ جا کے, یہ ایسی بات ہو رہی ہے کہ تھانے کے ایس ایچ او کو کہا جائے کہ آئی جی کے گھر کی جا کے چیکنگ کر لیں یا ایس ایس پی کی چیکنگ کر لیں, ہو نہیں سکتا. تو یہ کرپشن ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ڈسکوز فائدہ دے رہے ہیں, جو ڈسکو پروفٹ میں جا رہے ہیں, ان کو پرائیویٹائز کسی بھی طور پر یہ قبول کرنے والی بات نہیں ہوئی. اس پہ ہم شدید قسم کا احتجاج کریں گے اگر پرائیویٹائز کی طرف گئے تو. بہت شکریہ. جی تھینک یو. جی فتح اللہ خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر, میں مشکور ہوں. میں آج اس ایوان کی جو آنے والے بجٹ ہیں اس کے حوالے سے سر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گزشتہ 2 بجٹوں میں اپنے تحفظات کا یہاں پر ذکر کیا. ہم جناب والا اسپیکر صاحب, ہم لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہو کر اس ایوان میں پہنچتے ہیں اور بجٹ جب آتا ہے تو وہ میں عرض کرتا ہوں کہ بند کمروں میں بنتا ہے اور ہماری جو ایم این اے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کی ترجیحات کا کوئی تحفظ نہیں کیا جاتا یا ان سے کوئی پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کے علاقے میں کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے. میں ابھی چونکہ تیسرا بجٹ آ رہا ہے, میں اس اپنے ایوان کو اور منتخب حکومت کو اپیل کرنا چاہتا ہوں. میرے علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ صاف ستھرا پانی پینے کا ہے. اس کے لیے خصوصی یہاں پر ایک میگا پروجیکٹ رکھا جائے تاکہ ہم کم از کم اپنے لوگوں کو صاف ستھرا پانی مہیا کر سکیں.
इसी तरह सर जो 2022 में फ्लड आया था, मैं कई बार यहाँ पर क्वेश्चन दे चुका हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस दफ़ा हमारी मेन CRBC कनाल जिसने डेरा इस्माइल खान की इसकी तकदीर बदली और वहाँ पर लोगों का रोज़गार मुहैया हुआ, मैं खुदा की कसम से सर कह के कहता हूँ, आज भी लोगों की फ़ोनें थीं, जब से फ्लड है उस पर रिहेबिलिटेशन के लिए कोई सिंगल पेनी नहीं रखी गई। जो पानी हमारे लिए मुख्तस है, न पंजाब को पूरा जा रहा है, न हमारे KP को मिल रहा है, तो उस पर खसूसी तवज्जो दी जाए। और इसी तरह सर गैस, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा सर दराजिंदा और दराबेंड तहसील में निकला है, जो पूरे पाकिस्तान को अगर सर मुहैया की जाए, और उसका इतना प्रेशर है कि पूरे पाकिस्तान पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से अतिया होता है। लेकिन मेरा डेरा इस्माइल खान और तहसील दराबेंड और तहसील दराजिंदा के लिए कोई ऐसा SMS पॉइंट नहीं रखा गया जहाँ से वो लोग, जहाँ से गैस फराम होगी वहाँ पर कोई ऐसा यूनिट रखा जाए ताकि वो लोग भी मुस्तफ़ीद हों। आखिर में मैं सर एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने पिछली तकरीर में भी यही कहा था, शायद हुकूमती ईवान में बैठे हुए इस बात को गप समझ रहे हैं। 2022 का जो फ्लड आया था सर, 40 अमवात को इन्होंने पैसे दिए हैं। आज मैं इस अवान के सामने ये आपको यकीन दिलाता हूँ, वो हुकूमत का 4 करोड़ रुपया जो हमारे डी खान के उन अमवात पर इन्होंने तकसीम किया है, मैं अपने जेब से गवर्नमेंट को वापस देने के लिए इकरार करता हूँ। लेकिन अगर मेरे उन जो पंजाब में फ्लड आया तमाम उनको सहूलियात मिली, मेरे भाई है पंजाब, गिलगित में फ्लड आया तमाम को सहूलियात मिली और उनको कंपनसेशन मिली। इसी तरह सिंध में भी 2022 में आया था, बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध के लिए इसी हुकूमत से अपने लोगों को वो फंड फराम किया। मेरे सवाल का जवाब तो आता है कि 40 अमवात को हमने पैसे दे दिए हैं, वो आज तक 38,000 घर जो बेघर हैं, आज तक उनको रकूम नहीं रखी गई। अगर इस दफ़ा उनके लिए रकूम मुख्तस ना की गई तो इसका मतलब है कि डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, और अगर वहाँ पर हिस्सा नहीं समझते, मैं अपने उस गरीब आवाम के लिए तादम भूख हड़ताल का ऐलान कर रहा हूँ। अगर बजट पेश हुआ और उनके लिए रकम मुख्तस न की गई, मैं अगर जब इस भूख हड़ताल से शहीद होऊंगा तो मैं अपने इसी अवान के बैठे हुए अपने शहादत की जो FIR है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़जाना और ND में एक जो रिस्पॉन्सिबल इदारा है जो खुद मानते हैं कि डेरा इस्माइल खान में इतनी बड़ी तबाहीकारी हुई थी, आज तक उनके लिए 1 रुपया मुख्तस नहीं होता। तो मैं आप लोगों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा रा